یہی علماء تو ہے، ان کی وجہ سے آج دین موجود ہے، اور دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان علماء کا انتخاب فرمایا ہے۔ کبھی سنت کا مذاق نہ اڑائے، کبھی علماء کا مذاق نہ اڑائے، کبھی طلباء کا مذاق نہ اڑائے، کبھی مدارس کا مذاق نہ اڑائے، کبھی دینی طبقوں کا مذاق نہ اڑائے، دینی مراکز کا مذاق نہ اڑائے، دین کی محنت کرنے والوں کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہمارا تو اپنا مشاہدہ ہے، جنہوں نے علماء کا مذاق اڑایا اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہمارے سامنے، موت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ جس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، لکھا ہے اس کو کلمے کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہے، بے شمار ایسے بدبختوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنی زندگی میں صحابہ کی شان میں گستاخی کی، یا جن کے سینوں کے اندر صحابہ کی عداوت تھی، اور ان کی عبرت ناک انجام کا ذکر بھی کیا۔ نزع کی حالت، یہ حالت ہر ایک کے اوپر آتی ہے، کافر پر بھی آتی ہے، مسلمان پر بھی آتی ہے۔ اگر مسلمان کی روح آسانی سے نکل جائے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر مسلمان بیمار ہو جائے تو حدیثوں کے مطابق ہم کہیں گے کہ اللہ نے اس پر بیماری مسلط کی تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے یا اس کے درجات بلند ہو جائے۔ اور کافر کی روح اگر سہل طریقے سے نکل جائے، آسانی سے، یا بیمار ہو جائے، اگر آسانی سے نکل جائے تو چلو آگے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اگر بیماری مسلط ہو گئی تو ہم کہیں گے عذاب کی ابتدا ہو گئی ہے، مرنے کے بعد تو عذاب ہی عذاب ہے نا ہمیشہ کے لیے، تو یہاں سے ابتدا ہو گئی ہے۔ یہ فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے کہ یہ بندہ مرتے وقت کتنی تکلیفوں میں گر پڑا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے اس کو ذلیل کیا، یہ جملے غلط ہے۔ جو سکرات الموت کا وقت ہوتا ہے، نزع کا وقت جس کو کہا جاتا ہے، کہ اس وقت ہم کیا کریں، ہمارے لیے شریعت نے کیا حکم دیا ہے۔ یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑے بڑے عقل مند دانشور، ان کی عقلیں بھی کام چھوڑ دیتی ہے، شیطان کا مقابلہ بھی ہوتا ہے اور شدت کی تکلیف بھی ہوتی ہے، تو مشکل وقت ہوتا ہے، اور کتنی شدت ہوتی ہے الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یار جو لوگ موت کے قریب ہوتے ہیں، سکرات الموت میں ہوتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے کیوں نہیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہمیں بتائے۔ تو اس بزرگ کی جب اپنی ایسی حالت بنی، یعنی موت کے قریب، اس پر موت کے آثار جب ظاہر ہوئے، تو اس کے بچے اس کے سامنے تھے، تو ایک بیٹے نے کہا ابا جان آپ تو بہت یہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہمیں بتاتے کیوں نہیں کہ کیا حالت ہے، آپ ہمیں بتا دیجیے۔ تو ابا جان نے جواب میں کہا کہ اس وقت ہماری ایسی حالت ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس حالت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہے ہی نہیں، اتنی شدت کی حالت ہوتی ہے۔ تو حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ جس کو پتہ چل جائے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے اور موت کے آثار ظاہر ہو جائے، وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، زبان پر لا الہ الا اللہ، اور اگر استطاعت ہے، طاقت ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، ذکر عبادات میں مشغول رہے، اور زبان سے کہے لا الہ الا اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر سب لوگ اس کے دائیں بائیں جمع نہ ہوں، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے موقع پر سکون سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ لکھا ہے کہ زندگی میں اس کو جو بندہ زیادہ محبوب تھا وہ اس کے قریب بیٹھ جائے، چونکہ اس نے وصیت بھی کرنی ہے، اس نے راز کی باتیں بھی بتانی ہے، اس نے اہم باتیں بھی بتانی ہے۔ تو جب ایسا بندہ قریب ہوگا تو آسانی سے یہ اپنی باتیں بیان کر سکے گا، اور باقی لوگ جو ہے وہ شور شرابہ نہ کرے ایسے موقع پر۔ بلکہ صحیح حدیث میں ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں آپ علیہ السلام نے دیگر ازواج مطہرات سے اجازت چاہی، آپ نے اجازت لی اور فرمایا کہ یہ بیماری کے ایام اگر میرے حضرت عائشہ کے گھر میں گزر جائے تو ازواج مطہرات نے اجازت دے دی۔ وفات سے ایک ہفتہ پہلے آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں منتقل ہو گئے، اور آپ کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی، اور غیر اختیاری محبت تھی۔ ویسے تو آپ نے ازواج مطہرات کے اندر برابری رکھی تھی، لیکن غیر اختیاری محبت سب سے زیادہ تھی۔ جب ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا عائشہ کی محبت۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ کس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو دیکھو، چونکہ جہالت کے دور میں لوگ اپنی بیوی کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، محبت کا لفظ استعمال کرنا تو مشکل۔ آپ نے تو جہالت کی رسموں کو مٹایا، آپ نے کھل کر فرمایا سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ جب سوال کرنے والے نے انداز بدلا تو آپ نے پھر بھی عائشہ کا ذکر فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، فرمایا عائشہ کے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آخری ہفتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے مکان میں گزارا۔ آپ کو بڑی تکلیف تھی اور شدت کی تکلیف تھی، بار بار آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، لا الہ الا اللہ فإن للموت سکرات۔ ادھر بیٹھ جاؤ۔ آپ کی زبان پر بار بار یہ جملے تھے، لا الہ الا اللہ فإن للموت سکرات۔ لا الہ الا اللہ، موت کی بہت زیادہ سختیاں ہیں، موت کے اندر بڑی شدت ہوتی ہے اور سختیاں ہوتی ہیں، اور مسنون دعا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے امت کو تعلیم دی کہ ایسے موقع پر یہ دعا مانگے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہ اس مشکل مرحلے میں میری مدد فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کے جو آخری الفاظ، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ کی زبان پر جو آیت تھی نزع کی حالت میں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور حضرت عمر رضی اللہ کی نزع کی جب حالت تھی تو عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا میرے سر کو زمین پہ رکھو، زمین پہ سر کو رکھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب میری روح نکل جائے تو جلدی سے مجھے کفن پہناؤ اور جلدی سے مجھے دفن کر دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی زبان پر نزع کی حالت میں جو آیت تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور حضرت علی رضی اللہ کی زبان پر جو آیت تھی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو بندہ جتنا نیک ہوگا تو نزع کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرماتے، ورنہ نزع کی حالت میں بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں ان کی عقلیں بھی بیکار ہو جاتی ہے، عجیب عجیب حرکتیں شروع کر جاتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دعا سکھلائی، فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو مضبوط فرما اپنے دین پر، ایسا مضبوط ہو
کہ نزع کی مشکل حالت میں بھی زبان پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ۔ یہی وجہ ہے اگر جو مرنے والا ہے وہ خود کلمہ پڑھ رہا ہے تو دائیں بائیں والے اس کو تنگ نہ کریں۔ اگر ایک دفعہ بھی اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو بار بار بھی اس کو مجبور نہ کریں، کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پر سب سے آخر میں یعنی زندگی کے آخری مرحلے میں یہ کلمات جاری ہو لا الہ الا اللہ اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی زبان پر یہ جملہ نہیں آ رہا، جیسے کہ مشاہدہ ہے بہت سارے لوگوں کی زبانوں پر یہ جملہ نہیں آتا اس وقت، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ۔ تلقین کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کہو لا الہ الا اللہ، یعنی اس کو یہ نہیں کہنا کہ آپ پڑھے لا الہ الا اللہ، خود پڑھے لا الہ الا اللہ آہستہ آواز سے، چیخنا نہیں ہے لا الہ الا اللہ، شاید کہ اس مرنے والے کو یاد آ جائے اور اس کی زبان پر بھی یہ جملہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ۔ لیکن اگر اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا تو آپ اس کو کہہ نہیں سکتے کہ بھائی پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ انکار کر جائے، وہ تو شدت ہے، سختی کی حالت میں ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اور بار بار بھی اس کو تنگ نہیں کر سکتے۔ تلقین کرے پھر اس کے بعد چھوڑ دے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر فتوے بھی نہ لگائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بڑی شدت کا مسئلہ ہے۔ بعض جو لوگ ہیں وہ اس حالت میں بھی کہتے ہیں جی ہمیں وضو کراؤ۔ میرا مشاہدہ ہے، میں نے بھی دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ نزع کی حالت میں ایسے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں وضو کراؤ۔ انہیں وضو کرانا چاہیے، پانی لے کر اس کو ایسے بٹھائے ایک بندہ، اس کے اعضاء کو دھلوائے، اگرچہ بستر کے اوپر پانی گرے، یہ نہ دیکھے کہ بستر ہے نیچے یہ ہے وہ ہے، نہیں، اسی چارپائی کے اوپر اس کو وضو کرائے اور اس کے بعد جو کچھ وہ پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار، تلاوت، کوئی نماز لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے، جو بھی وہ کر سکتا ہے اس کو کرنے دو۔ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں تیمم کراؤ، تو دائیں بائیں والے کہتے ہیں کیسے تیمم کرائے، آپ تو بستر کے اوپر ہے۔ بھائی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ باہر سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کے لے آئے، اس کے پاس رکھے، اس کے دونوں ہاتھوں کے اس کے اوپر رکھے، جیسے تیمم کا طریقہ ہے اس کو تیمم کرائے آپ خود۔ اگر وہ اس کی خواہش ہے کہ مجھے تیمم کرائے، یہ کم لوگوں کو توفیق ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر اسپتال ہے جہاں پانی کا انتظام نہیں تو آپ مٹی وغیرہ جو بھی کوئی پتھر وغیرہ ہے وہ لا کے رکھ دے، وہ اوپر تیمم کر لے جیسے کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو دل کے صاف تھے اور موت کی حالت میں ان کو دیکھا ہے کہ یعنی ان پڑھ تھے، تیمم کا مسئلہ تو ان کو معلوم بھی نہیں تھا، مجھے پتہ ہے میرے ساتھ رہنے والے، لیکن نزع کی حالت میں انہوں نے بھی کہا کہ تیمم کراؤ، اور پھر میں نے غور سے دیکھا تو انہوں نے صحیح طریقے سے تیمم کیا، جبکہ یہ مجھے یقین ہے کہ پہلے سے ان کو تیمم کا پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے یہ تعلیم مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے۔ تو بھائی اس وقت کے لیے ہم دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، خاتمے پر سارا اعتبار ہے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اس میں ایک اور بہت بڑی غلطی ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا، ہر بندے کو مفتی بننے کا بڑا شوق ہے، فتوے لگانے کا بڑا شوق ہے۔ اگر نزع کی حالت میں کسی کو تکلیف ہو یا بیمار ہو جائے تو ہمارے ہاں فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ نیک نہیں ہے، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، اللہ نے پکڑ لیا، یہ اپنی طرف سے فتوے ہیں۔
مسلمان کو حکم یہ ہے کہ زبان سے آپ جب شریعت کے متعلق کوئی مسئلہ نکالتے ہو تو پہلے پتہ تو کرو کہ حکم کیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے اور اللہ کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اس بندے کے درجات کو بلند کروں، اللہ اس پر بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ گرتے ہیں، مصیبتوں کی وجہ سے اس کے گناہ گرتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر گناہوں کا کوئی حصہ باقی رہے تو نزع کی حالت میں بھی اللہ اس کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے تو جو گناہ باقی ہے وہ یہاں معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ یہ جملہ غلط ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے جو بندہ بیمار ہو گیا یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ غلط جملہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی نزع کی حالت کا مطالعہ کرے، کتنی شدت کی تکلیف آپ کو تھی۔ اب دیکھیں، نزع کی حالت بندہ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، یہ حالت ہر ایک کے اوپر آتی ہے، کافر پر بھی آتی ہے، مسلمان پر بھی آتی ہے۔ اگر مسلمان کی روح آسانی سے نکل جائے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر مسلمان بیمار ہو جائے تو حدیثوں کے مطابق ہم کہیں گے کہ اللہ نے اس پر بیماری مسلط کی تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے یا اس کے درجات بلند ہو جائے۔ اور کافر کی روح اگر سہل طریقے سے نکل جائے، آسانی سے، یا بیمار ہو جائے، اگر آسانی سے نکل جائے تو چلو آگے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اگر بیماری مسلط ہو گئی تو ہم کہیں گے عذاب کی ابتدا ہو گئی ہے۔ مرنے کے بعد تو عذاب ہی عذاب ہے نا ہمیشہ کے لیے، تو یہاں سے ابتدا ہو گئی ہے۔ یہ فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے کہ یہ بندہ مرتے وقت کتنی تکلیفوں میں گر پڑا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے اس کو ذلیل کیا۔ یہ جملے غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسائل کا پہلے پتہ کرنا چاہیے، پھر مسائل بتانے چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، جو نزع کا وقت ہوتا ہے اس وقت شیطان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایمان کے بغیر چلا جائے، اور جو ایماندار ہوتا ہے، جس کی زندگی ایمان اور عمل صالح کے مطابق گزری ہو، اللہ اس کو استقامت عطا فرماتے ہیں، وہ شیطان کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ فلسفہ کیا ہے۔ اب جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کو اور مخلوق نظر آتی ہے، ہم اس کی اپنی تشریح کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ نزع کی حالت میں بیمار تھے، نزع کی حالت تھی، علماء بھی کھڑے تھے، ان کا ایک بیٹا تھا جو سامنے کھڑا تھا۔ سب کی چاہت تھی کہ امام صاحب کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اچھا، امام صاحب بے ہوش ہو جاتے تھے، جب ہوش میں آتے تھے تو فرماتے تھے لا بعد، لا بعد، تھوڑی دیر کے بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ایک دفعہ جب ہوش میں آئے تو اپنے بیٹے نے پوچھا، ابا جان اگر آپ بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، یہ آپ بار بار فرما رہے ہیں لا بعد، لا بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب شیطان میرے مقابلے میں کھڑا ہے، وہ بار بار مجھے کہہ رہا ہے کہ احمد صاحب آپ ایمان کے ساتھ چلے گئے، آپ مجھ سے بچ کر جا رہے ہو۔ تو میں جواب میں کہتا ہوں لا بعد، ابھی نہیں، ابھی میری روح نکلی نہیں جسم سے، روح نکلے گی ایمان کی حالت میں تو پھر میں ایمان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اس حالت میں شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے وہ اس مشکل حالت میں بھی قرآن پڑھتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، نزع کی حالت میں تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ 1-2 دنوں تک تکلیف رہی، پورا قرآن پڑھ لیا اول سے آخر تک، تلاوت کرتے رہے۔
دارالعلوم دیوبند کا ایک فاضل مولانا محمد نعیم رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس وقت مفتی صاحب وہاں پڑھاتے تھے، فرماتے ہیں کہ جب یہ فارغ ہوئے تو ان کی عمر کم تھی اور بیمار ہو گئے، صحت خراب ہو گئی، نزع کی حالت میں تھی، علماء کھڑے تھے، یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ میں تو خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اللہ اپنا منہ کس طرح دکھاؤں گا، لیکن ساتھ ہی دعا کرنے لگے، اللہ لیکن آپ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے، اور آپ کا فرمان ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی اور میری رحمت غالب ہے غضب کے مقابلے میں، اللہ میں امید رکھتا ہوں آپ کی رحمت کا امید، تو آخری حالت میں بھی اللہ آپ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ دعا مانگنے لگے، اشارہ کیا کہ میں تیمم کرنا چاہتا ہوں، ساتھ والوں نے ایک ڈھیلا مٹی کا پکڑا، اوپر جیسے بھی تیمم کر سکے انہوں نے تیمم کیا، اس کے بعد زبان پر ایک آیت جاری تھی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ جملہ پڑھتے رہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس کو پڑھتے رہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بار بار یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے رہے کہ اے ملعون، کیا تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں کتابیں اٹھا کر کیا ایمان سے محروم کرنا چاہتا ہے؟ یہ جملے بھی کہتے رہے۔ یہ شیطان مقابلے کے لیے آئے۔ ہمارے ہاں بہترین خاتمہ، حسن خاتمہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، یا آسانی سے اس کی موت آ گئی، ایسی بات نہیں۔ جس بندے کی زندگی ایمان پر، عمل صالح پر گزری ہے اور موت کے وقت اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو اور اللہ کی رحمت کی امید ہو، اس حال میں وہ دنیا سے چلا جائے، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو یا نہ ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر ہے۔ لیکن جس کا عمل صالح کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، ایمان کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو، چاہے جس طرح بھی وہ دنیا سے چلا جائے، اس کا خاتمہ، وہ حسن خاتمہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ تو بھائی حسن خاتمہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت، اتنی بڑی دولت کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ ایمان کے ساتھ چلا جائے، عمل صالح کے ساتھ چلا جائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس کے سینے کے اندر دین کا بغض ہو اور دین والوں کا بغض ہو، عداوت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کلمے کی توفیق نہیں دیتے، آخری حالت میں اس کی زبان لڑکڑاتی ہے اور کلمہ زبان پہ نہیں آتا۔ بالخصوص جس کے سینے کے اندر صحابہ کا بغض موجود ہو، جس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، لکھا ہے اس کو کلمے کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہے، بے شمار ایسے بدبختوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنی زندگی میں صحابہ کی شان میں گستاخی کی، یا جن کے سینوں کے اندر صحابہ کی عداوت تھی اور ان کے عبرت ناک انجام کا ذکر بھی کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میں اعلان کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جنگ کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں، اس کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہوتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، صبح سرحد کی طرف سے زیادہ فتنے تقریباً اٹھتے ہیں پنجاب کی بنسبت۔ پہلے پنجاب میں فتنے زیادہ ہوتے تھے، اب وہاں زیادہ ہے۔ علماء کے خلاف لب کشائی، علماء کو گالیاں دینا، دینی طبقے کو نشانہ بنانا، یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم کر دے۔
بعض دفعہ کہتے ہیں جی یہ عالم ہے، فلاں ہے، اس کو ہلکا لے لیتے ہیں۔ بھائی جیسا بھی ہے، اگر عالم ہے، دین کی محنت کر رہا ہے، عالم بھی فرشتہ نہیں ہوتا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، دین کی محنت کر رہا ہے، آپ کو اس کے خلاف لب کشائی کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ یہی علماء تو ہے، ان کی وجہ سے آج دین موجود ہے، اور دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان علماء کا انتخاب فرمایا ہے۔ علماء ہے تو مدارس ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ مدارس نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے تو پتہ نہیں کون سے لوگ بیٹھ کر درس قرآن دیتے۔ یہ پروفیسر حضرات جو بعض تو ایسے ہوتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کی بات نہیں کرتا، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی مرضی کو شامل کر جاتے ہیں۔ وہ درس قرآن بھی دیتے ہیں اور فتنے کی صورت بھی ہوتی ہے وہ۔ اس لیے اس کا خیال رکھیے، کبھی سنت کا مذاق نہ اڑائے، کبھی علماء کا مذاق نہ اڑائے، کبھی طلباء کا مذاق نہ اڑائے، کبھی مدارس کا مذاق نہ اڑائے، کبھی دینی طبقوں کا مذاق نہ اڑائے، دینی مراکز کا مذاق نہ اڑائے، دین کی محنت کرنے والوں کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہمارا تو اپنا مشاہدہ ہے، جنہوں نے علماء کا مذاق اڑایا اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہمارے سامنے، موت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ یہ دین سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ ہمارا اپنا سینہ صاف رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ والوں کی محبت ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں آپ کی محبت کس کے ساتھ؟ اللہ والوں کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ہو تو حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کلمہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو بھائی حسن خاتمہ بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں